السلام علیکم. جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا تو ہم دعا اسٹارٹ ہونے والی ہے اور ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ آپ کو آواز آنی شروع ہو گئی ہوگی. مولانا ابراہیم نیولہ صاحب ہیں جو کہ آ چکے ہیں اور اب دعا کروائیں گے کچھ ہی لمحات میں. چلایا اور چلا رہا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دین دیتا ہے، دین کا کام دیتا ہے. دنیا تو ہر ایک کو دے دیتا ہے، دوست کو بھی اور دشمن کو بھی. لیکن دین اللہ اس کو دیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کا سب کو تعلق اور محبت ہے. اس اعتبار سے یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے اور گویا ایک طرح کا انتخاب ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور آگے کیا ہے اپنے کام میں. بیرونی ممالک کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوئے ہیں دعا میں. بہت بابرکت عمل ہے یہ ایک اس کا حق ادا کرنے کی فکر کرنی ہے جو آپ کے ساتھ منظر اور اس میں آ جو رہے ہیں کمی یہ ہوئی دیکھ رہے ہے ہیں منظر ہوئی ہے کتنا اللہ سے خوبصورت اس کی منظر ہے. معافیاں لوگ مانگا کریں. انبیاء کرام علیہ جلد سے السلام کا جلد ایسی یہی جگہوں طریقہ پہ تھا جا رہے ہیں جو کہ قریب وہ سے قریب کام بھی پہنچیں. کرتے تھے یہ مولانا استغفار بھی ابراہیم کرتے نیولہ صاحب ہیں جو کام کہ بھی کرتے تھے، دعا کروائیں گے ذمہ انشاءاللہ. داری بھی پوری کرتے ان کی تھے آپ کو آواز آ اور رہی اس کے ہوگی. ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے تھے، معافی بھی مانگتے رہتے تھے. اور حکم بھی یہی ہے کہ کام بھی کرو اور چونکہ انسان ہیں کمی کوتاہی بھی ہو جائے گی. ہاں، اخلاص میں بھی کمی ہوگی، عمل میں بھی کمی ہوگی، عمل کی مقدار میں بھی کمی ہو سکتی ہے. تو اس پہلو کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ کام بھی کرتے ہیں معافی بھی مانگتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں. یہی صحیح طریقہ ہے. اعتراف اپنی کمی کا اور اعترافی کمی کے ساتھ یہ آئندہ اور اچھی طریقے سے پورا کرنے کا ارادہ کہ اب تو کمی ہو گئی، اب اگلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نوبت دے گا، بازی موقع دے گا تو اچھے سے اچھے طریقے پر اس کو ادا کریں گے. کیونکہ حکم بھی یہی ہے کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اچھی طرح کام کرو. اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو عمل میں حسن آوے، عمل میں خوبی آوے، یہ مطلوب ہے. کہ عمل میں خوبی کیسے آئے گی؟ کہ عمل میں خوبی آئے گی ایک تو عمل کا علم ہو، عمل کے طریقے کا علم ہو تاکہ وہ عمل صحیح ہو جاوے. دوسری نیت بھی اچھی ہو، کہ نیت کی خوبی سب سے زیادہ ضروری ہے. تیسری خوبی استقامت کی ہو کہ عمل کو پابندی سے کرتے ہی رہیں، کہ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو بلکہ جو عمل شروع کیا اس کو کرتے ہی چلے گئے، کرتے جیسے تعمیر کرتے ہیں، اینٹ پر اینٹ آگے کام پورا ہو جائے. تو نیت کی بھی خوبی ہے، استقامت کی بھی خوبی ہے، طریقے کی بھی خوبی ہے. ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کر عمل کیا جاتا ہے تو اس عمل میں پھر خوبی آتی ہے، حسن عمل. تو حسن عمل میں اچھی نیت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے نمازوں کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگتے تھے اور جس صحابی کو یہ دعا سکھائی تھی اسے فرماتے تھے کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگتے رہنا، چھوڑنا نہیں. اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہ اللہ میری اعانت کر، میرا ہاتھ بٹا، میری مدد کر. کس بات پر؟ کہ تیرے ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر. ذکر اور شکر کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ ذکر کا تعلق اطاعت سے ہے اور شکر کا تعلق نعمت سے ہے. تو آدمی کی طرف دونوں چیزیں روزانہ آتی ہے. اس کی طرف اللہ کے احکام بھی آتے ہیں. یہ ہم نے فجر پڑھی ہے نا، اب ظہر کا حکم آئے گا. ظہر پڑھی ہے تو عصر کا حکم آئے گا. تو آدمی کی طرف رات دن اللہ تعالیٰ کے احکام بھی آتے ہیں اور نعمتیں بھی آتی ہیں. نعمتیں بھی آتی ہیں. اس لیے کہا کہ اعنی علی ذکرک، حکموں کے مقابلے میں اور حکم کے لیے ہم کو ذاکر بنا، غافل نہ بنا تاکہ حکم پورے ہو جائیں. اور نعمتیں آئی ہیں تو نعمتوں کے مقابلے میں ہم کو شاکر بنا.
کہ نعمتوں کے جواب میں شاکر بنے، حکم کے جواب میں غافل بنے بلکہ ذاکر بنے۔